بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد عارف، چیئرمین سینٹر آف ایڈوائزری سروسز فار اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس بات کر رہا ہوں۔ آج میں ایک بالکل ایسے موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں جو بالکل منفرد ہے، لیکن ہماری سوسائٹی جو ہے وہ اس میں جکڑی ہوئی ہے، یعنی بچوں کے ساتھ ایبیوزز ہو رہے ہیں، خواتین کے ساتھ ایبیوزز ہو رہے ہیں، اور ہم لوگ اس پر عجیب و غریب تبصرے کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ابھی حال میں ہی عمران خان نے یہ کہا کہ ہمارے ملک میں کیونکہ فحاشی بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے یہ کرپشن ہو رہی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرپشن اگر فحاشی ہے وہ تو کس اعلیٰ طبقے میں ہے، اور جو اس کا شکار ہیں وہ غریب لوگ ہیں، اور مطلب ہے کہ مفلوق الحال اور مڈل کلاس کے لوگ ہیں، تو اس سے کیا؟ اسی طریقے سے مشرف صاحب نے آج سے وہ مختارہ مائی کے کیس میں جب وہ امریکہ گئے تھے تو ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان میں ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کے ساتھ بدفعلی ہو کیونکہ اس کو امریکہ کا ویزا مل سکتا ہے۔ بہرحال یہ ہمارا جو حکمران طبقہ ہے، ایکچولی دے آر ریسپانسبل فار آل دیز ایکٹس۔ اگر ہم شروع سے دیکھیں تو لیاقت علی کو چھوڑ کر غلام محمد اور قائد اعظم کو چھوڑ کر غلام محمد سے یہ قصے شروع ہوتے ہیں۔ مس بوریل جو ان کی ایک سیکٹری تھیں جو امریکن تھیں، ان کے ساتھ ان کے کیا رشتے تھے۔ اسکندر مرزا نے اپنی جو شادی کی ناہید سے وہ کس طرح کی۔ ایوب خان جو ہیں جو اتنے پاک صاحب بنتے تھے، وہ جب لندن جاتے تھے تو کرسٹائن کیلر کے ساتھ ان کی بے شمار تصویریں ہیں جو انہوں نے نہاتے ہوئے کھنچوائیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے یہ محترم تشریف لاتے ہیں، جنرل رانی کا دور آتا ہے، اور اس دور میں یحییٰ خان نے جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح آصف زرداری کے نام کئی خواتین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ نواز شریف کا ثمینہ پیرزادہ کے ساتھ نام جڑا ہوا ہے۔ شہباز شریف نے بھی 4 شادیاں کی، اور نہ جانے کتنی خواتین کے نام ان سے جڑے ہوئے ہیں۔ پیر پگاڑا کے نام بھی جڑے ہوئے ہیں۔ غلام مصطفیٰ کھر جس نے کئی شادیاں کی اور کئی طلاقیں دیں، اس میں تہمینہ درانی جو ہیں وہ سب جنہوں نے مائی لارڈ کتاب لکھی، اور اس میں بالکل انہوں نے اس کو ڈسکلوز کیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح نواز شریف کے جو بیٹے ہیں حسین نواز، حمزہ نواز، اور یہ ان کے اپنا شہباز شریف، ان کے لاہور میں اور اسلام آباد میں ہوٹل میں کمرے بک ہوتے تھے، اور یہ اس کے اندر خواتین کو منگاتے تھے۔ اچھا، اس سلسلے میں سب سے جو یعنی اس میں مشہور تھیں وہ ریما تھیں۔ اس کے علاوہ اور اچھا، پھر ہمارے ہاں عرفان اللہ مربت کا نام اب بھی آتا ہے، ذوالفقار ڈھلون کا نام آتا ہے، انصر وائن کا نام آتا ہے، چودھری نثار علی کے بھی واقعات ریکارڈڈ ہیں۔ اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ جو نام آیا ہے وہ عمران خان کا۔ لیکن عمران خان کی ایک ڈبل پرسنالٹی ہے۔ جو سیتا وائٹ جنہوں نے کیس کیا تھا کہ عمران خان سے ان کی بچی ہے، وہ جب پاکستان آئی تھیں تو انہوں نے کہا کہ جب پاکستان عمران خان آتا ہے تو یہ بالکل ایک نیشنلسٹ ہو جاتا ہے، اور یہ یہاں پر ساری باتیں جو ہیں وہ مختلف کرنے لگتا ہے جو باہر یورپ میں یا انڈیا میں یہ کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ عمران خان کا خیر ابھی دور گزر رہا ہے، اور وہ پاکستان میں ہی ہے، باہر نہیں گیا۔ اس نے بھی ماشاءاللہ 4 شادیاں کر لی ہیں، چوتھی کر لی ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو شیخ رشید صاحب جو ہیں جو بڑے پارسا بنتے ہیں اور ابھی تک انہوں نے شادی نہیں کی، اس سلسلے میں شہناز شیخ نامی ایک عورت نے ان پر کیس کیا تھا کہ وہ ان کی بیوی ہیں، اور انہوں نے شادی کے پیپر ہیں، وہ امریکہ میں ان کے ساتھ شادی ہوئی تھی اور یہاں آ کے پاکستان میں وہ مکر گئے۔ بہرحال طاہر القادری، علامہ طاہر القادری کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی، اور اس میں انہوں نے تمام یہ باتیں ڈسکلوز کی تھیں، لیکن بعد میں یہ چیزیں دب دبا گئیں۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انکریجمنٹ جو ہے وہ دراصل اوپر سے آ رہی ہے، اور اس انکریجمنٹ کے اندر سارے وہ لوگ شامل ہیں جو حکمران طبقے سے بلانگ کرتے ہیں یا حکمران طبقے کے قریب ہیں، چاہے وہ انڈسٹریلسٹ ہوں، چاہے وہ فیوڈلز ہوں، چاہے وہ سردار ہوں، چاہے وہ خان ہوں، اور اس طرح یہ بیماری جو ہے یہ پھیلتی ہے۔ اور اس میں اب دیکھیں لاہور میں پہلے ایک ریڈ لائٹ ایریا ہوتا تھا، اب اس کو انہوں نے ڈیوائیڈ کر کے 3 یا 4 بنا دیے ہیں کہ اس میں اس کیٹیگری کا آدمی ادھر جا سکتا ہے، دوسری کیٹیگری کا آدمی دوسری جگہ جا سکتا ہے۔ یہ ابھی لاہور کی بات ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اکاؤنٹیبلٹی کی جب ہم بات کریں اور اس قسم کی بات کریں تو عموماً یہ سننے میں آتا ہے کہ فلاں بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی، یا فلاں خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی، یا فلاں اس کے ساتھ بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور کچھ عرصے کے بعد وہ لوگ چھوٹ جاتے ہیں یا ان کو ضمانت مل جاتی ہے یا وہ فارغ ہو جاتے ہیں۔ ابھی تک کسی کو صحیح معنوں میں سزا نہیں دی گئی، سوائے جنرل ضیاء کے زمانے میں جب ایک صاحب کو پھانسی دی گئی تھی اس پر۔ اچھا، اب اس سلسلے میں ایک بڑا نام جو آتا ہے وہ جام صادق علی کا بھی آتا ہے، جو ہمارے تاریخ میں گزرا ہے یہاں سندھ کے اندر۔ تو اس سلسلے میں ہونا کیا چاہیے؟ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں مس کنسیپشن سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ خواتین اور مرد جو ہیں وہ اسلام کے اندر برابر ہیں، ان کے برابر کے حقوق ہیں۔ یہ جو ہم لوگ اس کا سہارا لیتے ہیں کہ اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی اور اس کے بعد پھر ہم یہ سلسلہ شروع کر دیتے ہیں، یہ ایک مس کنسیپشن ہے، کیونکہ یہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ شروع ہوا تھا تو اس زمانے میں بہت سے صحابی غزوات کے اندر شہید ہوئے تھے، اور ان کی بیواؤں کو سہارا دینے کے لیے یہ کیا گیا تھا۔ لیکن آج کے دور میں جب چیزیں کافی ایڈوانس کر گئی ہیں اور لوگوں کو کافی یعنی معلومات ہو گئی ہیں کہ، اور اس سلسلے میں تو یہاں ان چیزوں کو ان دائروں میں دیکھنے کی ضرورت ہے دراصل۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھانی پڑے گی کہ عورت اور مرد کے برابر کے حقوق ہیں اور وہ برابر ہیں۔ اور اسی طریقے سے یعنی اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ جس طرح آدمی 4 شادیاں کر سکتا ہے، اگر عورت بھی شادیاں کرنا شروع کرے اس طریقے سے تو کیا گزرے گی اس کے اوپر۔ بہرحال یہ ایک متنازع مسئلہ ہے، اس پر ہمارے یہاں اسکولوں میں اور خاص طور پر جو مذہبی درسگاہیں ہیں وہاں قوانین سخت ہونے چاہیے، اور اسی طریقے سے جو اوپر کے یعنی جو بڑے لوگ اگر پکڑے جاتے ہیں یا یہ ایسے جو یعنی پولیس ہر علاقے میں جانتی ہے کہ یہاں پر یہ کام ہو رہا ہے اور یہاں سے لوگ نکلتے ہیں، تو ان کو وہ مطلب ہے کہ ایک طریقے سے انسرکل کیا جائے اور پولیس کو رسپانسیبل ٹھہرایا جائے اس ساری صورتحال کا۔ اور یہ جو اس وقت ایک ڈرامے چل رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف کرپشن کے اور یہ اور وہ، اس سے بڑا کرپشن کیا ہوگا کہ ایک بچے کے ساتھ زیادتی ہو جائے، ایک عورت کے ساتھ زیادتی ہو جائے، ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہو جائے، اور ہم اس پر بالکل خاموش بیٹھے رہیں۔ بہرحال میں نے اس میں کچھ تصویریں بھی ڈالی ہیں ان لوگوں کی، جیسے جو یہ اپنا شیخ رشید اور اس کی وہ جو بیوی کی جو دعوے دار بیوی تھی اس کی، اور کچھ اور تصویریں بھی ہیں۔ تو یہ تصویریں جو ہیں اس سے یعنی یہ ہوا میں تو نہیں کھینچی گئیں، یہ ان کے ساتھ ان کے یعنی واقعات ہو رہے تھے اور اس سے کھینچی گئی۔ تو ظاہری بات ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے کو صاف کرنا ہے، اسلام کے مطابق لانا ہے، اور اسلام میں جو ہے وہ یعنی اگر آپ یہ بدفعلی کریں یا کچھ کریں تو اس کی سزا جو ہے وہ سیدھا موت ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں ریگولیشنز، قوانین سیدھے کرنے ہوں گے، اور وہ کبھی اسمبلی کے ممبران نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ اسمبلی کے ممبران خود اس صورتحال کے اندر
شامل ہے۔ بہرحال میں نے نیچے جو تصویریں دی ہیں اس کے اندر میں نے یہ ڈسکرائب کیا ہے کہ یہ کس کی ہیں اور کس وقت کی ہیں۔ شکریہ۔